السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ نے تھمبنیل میں پڑھ ہی لیا ہوگا۔ اب اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ عاکفون فی المساجد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المعتکف هو یعتکف الذنوب وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔ بزرگوں اور بھائیوں، اعتکاف کے معنی ہیں کسی چیز پر، کسی جگہ میں گھٹنے ٹیک کے پڑ جانا، جم کر بیٹھ جانا۔ قرآن کریم میں دو اعتکاف کے تذکرے آئے ہیں۔ ایک مسجد حرام میں، مکہ مکرمہ کی جو مسجد حرام ہے اس میں اعتکاف کا ذکر آیا ہے، اور دوسرے دنیا کی ہر مسجد میں۔ پھر اس میں اختلاف ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں صرف اس مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے جس میں جمعہ ہوتا ہے۔ جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا اس میں اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک ہر اس مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے جس میں پانچ وقت کی جماعت ہوتی ہے۔ 5 وقت کی جماعت نہیں ہوتی، کبھی اتفاق لوگ آ گئے، نماز جماعت سے پڑھ لی، نہیں آیا کچھ نہیں۔ ایسی مسجدیں پہلے ہوتی تھی، روڈ پر جگہ جگہ مسافروں کی سہولت کے لیے مسجدیں بنی ہوئی ہوتی تھی۔ وہاں کوئی قافلہ رک گیا، نماز پڑھی، نہیں رکا تو نہیں ہوئی۔ ایسے ہی جب پچھلے زمانے میں جو مارکیٹ پیٹھیں لگتی تھی، ہفتے میں، مہینے میں، 6 مہینے میں مارکیٹ کہیں بڑا میلہ سا لگتا تھا، ہفتے میں ایک مرتبہ، اب بھی رواج ہے ہندوستان میں، ہفتے میں ایک دن پیٹھ لگتی ہے، تو جس میدان میں پیٹھ لگے گی وہاں ایک مسجد ہوتی تھی۔ جس دن پیٹھ لگے گی اس دن لوگ نماز پڑھیں گے، دوسرے 6 دن وہاں کوئی بھی نہیں۔ یہ بازار کی مارکیٹ کی مسجد کہلاتی ہے، مسجد سوق، اور وہ راستے کی روڈ کی مسجد کہلاتی مسجد طریق۔ ایسی مسجد ہیں جن میں 5 وقت کی باقاعدہ جماعت نہیں ہوتی، ان میں اعتکاف جائز نہیں۔ اب ایک نئی قسم نکلی مسجدوں کی، وہ ہے مسجد نہیں مصلی ہے۔ یہ نئی قسم ان ملکوں کے اندر نکلی ہے، ہمارے ملکوں میں نہیں ہے۔ یہ مصلی مسجد نہیں مصلی ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب وہ راستے کی مسجد اور مارکیٹ کی مسجد جس میں 5 وقت کی پابندی سے نماز ہی نہیں ہوتی، ان میں اعتکاف جائز نہیں، یہ تو سرے سے مسجد ہی نہیں۔ اور ہر وہ مسجد جس میں 5 وقت کی پابندی سے نماز ہوتی ہے اس میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی اعتکاف جائز ہے، تو یہاں مصلی میں بھی 5 وقت کی پابندی سے نماز ہوتی۔ اب 2 جہتیں جمع ہوئی، یہی مسلموں میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے گھر میں عورتیں اپنے گھر میں کوئی بھی جگہ ایک کمرہ متعین کر دیں، اور اگر کمرہ نہیں ہے، پورا گھر ایک بڑا ہال ہے، جیسے ہندوستان میں پورا ایک ہال ہوتا ہے، اس میں کمرہ کوئی نہیں، تو پھر کسی کونے میں جگہ نشانی لگا دے کہ بس یہ اتنی جگہ میری اعتکاف ہے، عورت وہیں اعتکاف کرے جو کمرہ متعین کیا ہے۔ جیسے یہاں کمرے ہیں، گاؤں میں کمرے ہوتے ہیں، جیسے ایک کمرہ متعین کر لے، اس کمرے میں عورت اعتکاف کرے گی، بے ضرورت اس کمرے سے نہیں جائے گی، باہر نہیں نکلے گی۔ ضرورت یعنی پیشاب کی ضرورت، بڑے استنجے کی ضرورت، اس کے لیے نکلے گی، باقی بے ضرورت اس کمرے سے نہیں نکلے گی۔ اس کا میاں اس کمرے میں سو سکتا ہے، اس کا میاں اس کمرے میں آ سکتا ہے، سو سکتا ہے۔ باقی میاں بیوی کے درمیان میں جو معاملات ہیں وہ معاملات اس اعتکاف میں بیٹھی ہوئی عورت کے ساتھ جائز نہیں۔ اگر اس کے ساتھ ایسے معاملات کیے جائیں گے اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ میاں وہ کمرے میں آ سکتا ہے، اس کمرے میں آ کر سو بھی سکتا ہے، بات چیت بھی کر سکتا ہے، لیکن میاں بیوی کے درمیان میں جو معاملات ہوتے ہیں مذاق سے لے کر آخر تک، زبانی مذاق، ہاتھ لگانا، یہ زبانی مذاق، ہاتھ لگانا، یہاں سے لے کر آخر تک، یہ سب معاملات اعتکاف سے بیٹھی ہوئی عورت کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا معاملہ کرے گا تو عورت کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں
قرآن کریم میں جو روزوں کی لمبی آیت ہے اس آیت کے بیچ کا ٹکڑا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم بیویوں کو اپنے ساتھ مت لٹاؤ۔ مباشرہ کہتے ہیں اپنے جسم کی جو ایک کھال ہے، یہ بشرۃ، ایک شخص کی جسم کی کھال بغیر کپڑے کی آڑ کے دوسرے کے جسم کے ساتھ لگے، یہ مباشرہ ہے۔ ہمارے اردو میں مباشرت کے معنی اور اس لیے سمجھا رہا ہوں، اردو میں جو مباشرت کے معنی وہ نہیں عربی میں ہے ایک آدمی کے بدن کا کپڑے کی آڑ کے بغیر دوسرے کے آدمی کے بدن کے ساتھ لگنا، یہ مباشرت۔ اور شرم والے دو اعضاء کا ایک دوسرے کے ساتھ لگنا بغیر صحبت شروع کیے، یہ مباشرت فاحشہ ہے، بے حیائی والی کھال لگانا، اور پھر اس سے آگے جمع ہے، صحبت ہے، تو صحبت کا تو سوال ہی نہیں، مباشرت فاحشہ کا بھی کوئی سوال نہیں، صرف مباشرت ساتھ میں لٹانا، اس کی بھی قرآن نے منع کر دیا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ مت لٹاؤ درحالے کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے، یعنی مرد نے مسجد میں اعتکاف کرا، اس کی بیوی اس سے ملنے کے لیے آئی، رات میں جب مسجد میں کوئی نہیں ہے اس کے بیوی بچے آ سکتے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تھے، حضور کی ازواج رات میں جب مسجد خالی ہو جاتی تھی تو حضور کی ازواج حضور سے ملنے آتی تھی، جب ملنے سے آئیں گے تو اس کے ساتھ بیٹھنا، باتیں کرنا، ہاتھ لگانا یہ سب جائز، لیکن وہ میاں بیوی والا ہاتھ لگانا، ساتھ لٹانا الاخری یہ جائز نہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ تم ان بیویوں کے ساتھ، ان بیویوں کو اپنے ساتھ مت لٹاؤ درحالے کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے۔ یہاں سے یہ مسئلہ ہے کہ اگر اعتکاف میں ایسا بات کرے گا تو اعتکاف باطل ہو جائے گا، مرد کا اعتکاف ہے اس کا باطل ہو جائے گا، عورت کا اعتکاف ہے اس کا باطل ہو جائے گا، اور دونوں کا ہو دونوں کا نہیں ہو جائے گا۔ کیوں عورت گھر میں اعتکاف کرے گی، مرد مسجد میں کرے گا، کہ عورت بھی مسجد میں کرے، ہاں تو ہو سکتا، کیونکہ عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف جو ہے جیسے جو حکم جماعت کا ہے وہی حکم اعتکاف کا ہے، جیسے عورتوں کے لیے مسجد میں جماعت کے لیے آنا پسند نہیں کیا گیا اس زمانے میں، اس فتنوں کے زمانے میں یہ پسند نہیں کیا گیا، اسی طریقے سے عورتوں کا مسجدوں میں اعتکاف کرنا اس فتنے کے زمانے میں پسند نہیں، لیکن جائز تو ہے، لہذا مرد و عورت دونوں نے مسجد میں اعتکاف کر رکھا ہو تو مسجد میں بھی دونوں یہ نوبت آ سکتے، یا پھر عورت نے اعتکاف کر رکھا ہے، مرد اس کمرے میں رہتا ہے اور یہ صورت پیش آئی، عورت کا اعتکاف باطل ہو، مرد نے اعتکاف مسجد میں کر رکھا ہے، عورت ملنے کے لیے رات کو ملاقات کے لیے آئی اور یہ صورت پیش آئی، اعتکاف باطل ہو جائے۔ بہرحال عورتوں کے لیے گھروں میں جگہ متعین کر کے اعتکاف کرنا ہے، لہذا ان ملکوں میں یہ جو نئی صورت پیش آئی ہے مصلوں کی صورت، مصلہ مسجد نہیں یہ مصلہ، ان ملکوں کے لیے مفتیان کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ان مصلوں میں بھی اعتکاف جائز۔ کیوں؟ اگر یہ مسجدیں نہیں ہیں مگر 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں مسجد کے ساتھ 5 وقت کی نماز ضروری ہے، اور ان ملکوں میں مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس صورتحال میں جگہ جگہ ابھی مسجدیں بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوئے، متفرق بسے ہوئے ہیں بجائے، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ایک جگہ اکٹھا بھی ہوں گے، بہت سارے بھی ہوں گے، مسجدیں بھی بنائیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن جب تک صورتحال بدلے وہاں تک ان ملکوں کے لیے مفتیوں نے کچھ مسئلوں کی گنجائش دی ہے، جیسے ایک مسجد میں 2 یا زیادہ جمعے، ایک مسجد میں 2 یا زیادہ عیدین، یہ ان ملکوں میں گنجائش ہے، ہمارے یہاں جواز کا فتویٰ نہیں۔ یہاں کیوں گنجائش ہے؟ باہر نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر اندر لوگ سماتے نہیں تو کیا کریں گے؟ ہمارے یہاں تو اللہ کی زمین وسیع ہے، چلو جا تو سب جائیں، لیکن یہاں تو باہر ویدر کی وجہ سے باہر نماز نہیں پڑھ سکتے اور اندر لوگ سماتے نہیں تو کیا کریں گے؟ تو یہاں کے احوال کے پیش نظر جیسے اس میں گنجائش ہے، اسی طرح سے یہاں کے احوال کے اعتبار سے ان مسلوں میں بھی اعتکاف کرنا چاہیے، اور خواتین کو گھروں میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اعتکاف 3 ہے، ایک روزمرہ کا اعتکاف ہے، ڈیلی اعتکاف کرنا،
दूसरा महीने का, पूरे महीने का एहतिकाफ करना, और तीसरा रमजान के आखिरी 10 दिन का एहतिकाफ करना। डेली एहतिकाफ शरीयत ने रखा है, फजर में आ जाओ जल्दी, जितने भी अल्लाह तौफीक दे फजर में आ जाओ, और फजर में आकर मस्जिद में रहो, फजर की नमाज पढ़ो, फजर की नमाज पढ़ने के बाद वही मस्जिद में रहो, मस्जिद से बाहर मत निकलो, यहां तक कि सूरज निकलकर ऊंचा हो जाए तो इशराक पढ़कर घर जाओ। ये डेली एहतिकाफ है। और मुहसिनीन, अल्लाह के निहायत नेकोकार बंदों के लिए ये एहतिकाफ मशरू किया गया है। रोजाना करने का एहतिकाफ बस इतना, घंटा 1.25 घंटा का है। फजर की अजान होने पर तो फौरन आ गया, ये नहीं कि मैं जमात में 5 मिनट तबाह है, नहीं, जितना जल्दी आ सकते हो आ जाओ, और आकर मस्जिद में रहो, फजर की नमाज पढ़ो, फजर के बाद वहीं रहो, इशराक पढ़ के घर जाओ। ये रोज का एहतिकाफ है, डेली एहतिकाफ। और हदीसों में इसके बड़े फजाइल आए हैं कि जो फजर में आए और वहां तक रहे और फिर जाए तो उसका ये सवाब है, ये सवाब। बहरहाल ये डेली एहतिकाफ बहुत कम लोग इसे जानते हैं और बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए हालांकि जो रोज का एहतिकाफ है बड़ा कीमती, थोड़ा सा घंटा 1.5 घंटा में निपटने वाला। दूसरा एहतिकाफ है मंथली, वो है पूरे माह रमजान का एहतिकाफ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कभी पूरे माह मुबारक का भी एहतिकाफ किया है, मगर अब लोग इस एहतिकाफ को इतना भूल गए हैं कि किसी मस्जिद में आपको महीने भर का कोई मोतकिफ मिलेगा ही। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे महीने का एहतिकाफ किया है, तो मस्जिद में 1-2 तो पूरे महीने का एहतिकाफ करने वाले होने चाहिए। नहीं, जैसा वो डेली एहतिकाफ लोग भूल गए, कोई डेली एहतिकाफ नहीं करता, ये मंथली एहतिकाफ भी कोई नहीं करता। हालांकि ये हुजूर की सुन्नत है, हुजूर ने पूरे माह रमजान का एहतिकाफ। तीसरा एहतिकाफ सुन्नत मुअक्कदा है, इसको लोग जानते हैं, करते अगरचे भी करते नहीं है, करते अगरचे भी इसे भी नहीं है, मगर लोग जानते हैं कि रमजान के आखिरी 10 दिन या 9 दिन का एहतिकाफ कंटिन्यूस। अगर रमजान के आखिरी अशरे में साहब एक कैसी बताया, इमाम की बात मत हो रहा, मैं देख रहा हूं ये 35 बता रखा हो, तो ये आखिरी अशरे का एहतिकाफ ये सुन्नत मुअक्कदा है, अशद्द ताकीद। और बड़ी मस्जिदों की तो बात अलग है, छोटी मस्जिदों के अंदर तो वो एक आदमी कहीं हायर करके लाना पड़ता है जो एहतिकाफ करे आखिरी अशरे में। क्यों? लोगों के पास में फुर्सत ही नहीं, मगर जब मलकुल मौत आ जाएगा तो फुर्सत ही फुर्सत हो जाएगा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। ये दुनिया की जिंदगी की रानाई, दुनिया की जिंदगी की टीप टाप और दुनिया की जिंदगी के तमाम ठाठ और मशागिल एकदम खत्म होने वाले हैं, और उस वक्त कोई उजरे सुनाई नहीं देगा। तो मेरे भाइयों, जब मजबूरन खत्म होने वाले हैं तो अपने इख्तियार से खत्म करो, उसका सवाब है। और इस माह मुबारक में 24 घंटे का एहतिकाफ कर सकते हो, 24 घंटे का अल्लाह के घर में पढ़ो, 2 दिन का कर सकते हो, संडे सैटरडे का 2 दिन के लिए आकर पढ़ो। इस 10 दिन के लिए वक्त फारिग करो, जो कर सकते हैं, दुनिया के कामों को आगे पीछे करो। हदीस शरीफ में है कि अल-मुअतकिफ यातकिफ जुनूब, एहतिकाफ का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कोई गुनाह नहीं हो, मगर मोबाइल लेकर सेल लेकर ना आया हो तो कोई गुनाह नहीं हो। और अगर सेल फोन लेकर आया है तो बैठा बैठा सेल से ही गुनाह करता रहे, सेल से भी गुनाह होते हैं। इसलिए एहतिकाफ में सेल लेकर मत आओ, कोई इमरजेंसी हो तो किसी जरिए से अपनी जरूरत पूरी करो, वरना दुनिया से ताल्लुक काट करके। मगर इस मुल्क में एक मसला और भी है, घर में बीवी अकेली है तो घर एहतिकाफ में मत आओ, घर रहो बीवी के पास, वो पागल होगी। बड़े बड़े घर हैं और बड़े बड़े घरों में एक आदमी तन्हा रहे, रात में डरेगा पागल हो जाए। इसलिए जिसके यहाँ घर में बीवी अकेली है वो एहतिकाफ में ना आए, वो घर में बैठे। लेकिन जिसके घर में एक से ज्यादा अफराद हैं, पीछे वाले कोई डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, उनकी जरूरतें पूरी होती रहेंगी, तो सारी दुनिया से ताल्लुक काट करके मस्जिद में आकर पढ़ो। इस आखिरी अशरे का एहतिकाफ सुन्नत मुअक्कदा है, और उसके हदीस शरीफ में 2 फायदे बयान किए गए हैं। एक मुअतकिफ गुनाहों से बचा रहता है, 10 दिन तक कोई गुनाह नहीं करेगा।
اور دوسرا یہ ہے کہ یجرا لہو من الحسنات کعامل الحسنات کلھا، جیسا آدمی کنٹینیوس نیکیاں کر رہا ہو معتکف کے لیے، اسی طرح سے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ وہ کھا رہا ہے تو بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ سویا ہے تو بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ خالی بیٹھا ہے تو بھی عبادت کر رہا ہے، کیونکہ وہ عبادت کے لیے گھر میں مسجد میں آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ پر یہ اس کا نہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا ہو اس کے لیے یہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو اتنا بڑا ثواب کا کام کیے بغیر نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یہ اعتکاف ہی کی خصوصیت ہے، اور اس کا سیزن آ رہا ہے، اور لوگ اس میں بڑے سمجھتے کہ اعتکاف کرنے کے لیے پردے کھینچے ہوئے ہوں اور الگ الگ کمرے ہوں اور معلوم نہیں اندر بیٹھ کر کیا کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ سب چونچلے ہیں۔ ارے اعتکاف یہ کہ ایک تکیہ گھر سے اٹھاؤ، یہاں لا کر کونے میں رکھو، اپنا اللہ اللہ کرو، نیند آئے تکیہ رکھا پڑھ کے سو گئے، ٹوٹ گئے وضو کر کے پھر عبادت میں لگ گئے۔ بس اعتکاف میں ایک تکیہ چاہیے، وہ بھی اگر آپ تکیے پر سونے کے عادی، اور اگر تکیے پر سونے کے عادی نہیں تو وہ بھی نہیں چاہیے۔ لہذا یہ نہ پردے ضروری ہیں، نہ کمرے ضروری ہیں، نہ سامان ضروری ہے۔ اب تو معتکفین پوری کار بھر کر کے سامان لے کر مسجد میں آتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اعتکاف کی طرح سے کرو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں ان دنیا کے مشاغل تو جتنے لگاؤ گے پیچھے اتنے لگیں گے، اور جس دن تم نے نظر پھیر لی دنیا کے مشاغل سے، نظر پھیر لی، خالی ہو، نو جاب۔ اور اگر آپ دنیا میں مشغول رہے تو آپ کو نیند میں بھی فرصت نہیں آئے کہ خواب بھی اسی جاب پہ آئیں گے۔ اس لیے تو اختیاری مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے دھوکے کو سمجھنے کی، دنیا ضروری ہے، جب اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا دنیا ضروری ہے، لیکن دنیا کے دھوکے سے بچے، دنیا سے نہیں بچ سکتے جب اللہ نے دنیا میں پیدا کیا۔ دنیا کا دھندا اور کاروبار بھی کرنا، لیکن ایک دنیا کا دھوکہ ہے، ایک دنیا کی رعنائی ہے، ایک دنیا کی چمک ہے جو دھوکہ دیتی ہے، آنکھوں کو پھیرا کر دیتی ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ آخر دعوانا ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔